وسطی پنجاب کے بعد سیلاب نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند، آسمان سے برستا پانی بھی مشکلات بڑھانے لگا۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا کے دلخراش مناظر، لوگوں کو تدفین کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی۔ بستی جعفر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والی 4 سالہ بچی کو مسجد میں دفن کیا گیا۔ پانی بڑھنے کے باعث لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ ایک مکین نے فریاد کی، پانی سر پر آ گیا، کوئی آئے ہمیں نکالے، ہم مر جائیں گے۔ بار بار ہیلپ لائن پر فون کر رہے ہیں لیکن کوئی ریسکیو کرنے نہیں آ رہا۔ شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈالنا پڑا۔ علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آسمان سے برستا پانی بھی مشکلات بڑھانے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، جلال پور پیروالا میں بیشتر آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں آج مزید پانی چھوڑ دیا، ایک اور بڑے ریلے کا خدشہ۔ بھارتی ہائی کمشنر نے دریائے ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کیا۔ بہاولپور کو بھی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق بہاولپور سے اب تک 4 لاکھ لوگ نقل مکانی کر چکے، 5 لاکھ ایکڑ پر تیار فصل متاثر ہوئی۔ دریا میں مزید پانی کے اضافے کی خبر کے بعد مزید لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کا میر ٹاؤن 10 فٹ سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ شہری 2 روز سے محصور، چھتوں پر پناہ لے رکھی ہے۔ ریسکیو 1112 کی کشتیاں بچانے نہ پہنچ سکیں۔ جھنگ کا 500 سالہ قدیم قبرستان بھی ڈوب گیا۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، پاکستان نے کبھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنایا، ہمیشہ خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا، پنجاب میں سیلاب سے 60 افراد جاں بحق ہوئے، 4335 دیہات اور 42 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 21,47,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ 18 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت فصلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں مزید تیز کی جائیں۔ وزیر اعظم کی NDMA کو ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو سیلاب کی صورتحال اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مکمل تیاری کی جائے۔ دریاؤں سے ملحقہ آبادیوں میں پیشگی اطلاع اور بروقت انخلاء یقینی بنایا جائے۔ NDMA صوبائی حکومتوں اور PDMA سے مکمل تعاون کرے۔ سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل تیز کیا جائے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے، وزیر اعظم نے سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ فصلیں، مال مویشی، مکانات اور انفراسٹرکچر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں زرعی ایمرجنسی کے نفاذ اور کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، ہم نے عالمی اداروں سے مدد مانگنے میں دیر کر دی، حکومت فوری اپنا مقدمہ اقوام متحدہ لے کر جائے۔ پنجاب کا میڈیا بہت مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے، امید ہے سندھ کا میڈیا بھی آپ سے کچھ سیکھے گا۔ سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا، گھروں، زرعی زمینوں کا نقصان ہوا، کوشش کریں گے حکومت ریلیف ریسکیو کے ساتھ ساتھ بحالی میں بھی مدد کرے۔ اصل مرحلہ ریلیف کے بعد پھر سے آباد کرنے کا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین سے ملاقات میں بچوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ گجرات شہر کا بڑا حصہ سیلابی پانی سے کلیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی براہ راست نگرانی میں پانی کے نکاس میں بڑی کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ کی گجرات سے سیلابی پانی کے مکمل انخلاء تک عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ مدینہ سیدہ کے حفاظتی بند میں شگاف سے سیلابی پانی کے نکاس میں تاخیر کا سامنا۔ مدینہ سیدہ میں پانی مشینری اور مقامی افراد کی مدد سے ہلسی ندی کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ گجرات میں پانی کے نکاس اور شہر کو خشک کرنے کی کوششیں جاری۔ امریکہ اور پاکستان کا معدنیات کے شعبے میں $50 کروڑ کی ابتدائی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اہم وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔
US اسٹریٹجک میٹلز اور موٹا اینگل کمپنی کے نمائندوں پر مشتمل امریکی وفد نے مادیات کی پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی، جس کے تحت FWO امریکی کمپنی USSM پاکستان سے تانبا، سونا اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کرے گی۔ موٹا اینگل گروپ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے ساتھ مل کر پاکستان میں تعمیرات اور لاجسٹک شعبے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے سپریم کورٹ کا بیرونی آڈٹ کرا لیا ہے، ان کے لیے سیکیورٹی کی 9 گاڑیاں مختص تھیں، کم کر کے 2 کر دیں، باقی ججوں کے لیے بھی یہی ہوگا۔ جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا عدلیہ میں چھٹیاں 1 مہینے کی ہوتی ہیں، ضرورت کے تحت انہیں 3.5 ماہ میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ مقررہ چھٹیوں کے علاوہ ججوں کو باقاعدہ درخواست دینا ہوگی۔ پہلے چیف جسٹس کوئی بھی مقدمہ کبھی بھی مقرر کر سکتے تھے، اب ان کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے سپریم کورٹ رولز 1980 کے جائزہ کمیٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر رولز منظوری کے طریقہ کار پر اعتراض کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ نے خط میں لکھا رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ رولز معمول کی کارروائی نہیں کہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائیں۔ آئین کے تحت ہونے والے اقدامات سرکولیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتے۔ رولز منظوری کے لیے فل کورٹ بلانا اتنا غیر اہم تھا تو ترمیم کے لیے اجلاس کیوں بلایا؟ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ لانڈھی، ملیر، ایئرپورٹ، یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں تیز بارش کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ بلوچستان اور کیرتھر میں بارشوں کے بعد ندیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ریلا ملیر ندی کی جانب بڑھنے لگا۔ ندی کے اطراف رہائشیوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی موسلادھار بارشیں۔ شہداد کوٹ میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ عمر کوٹ میں کھیپرو کنال سے نکلنے والی نہر میں شگاف۔ دیہات اور زرعی اراضی پانی کی زد میں ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برسات۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ فیصل آباد میں بھی موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ کراچی کے شہریوں کو بارش کے وقت باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ میں کراچی نے بارش سے نمٹنے کا پلان بتا دیا۔ کہا بارش میں شہریوں کے ایک ساتھ نکلنے سے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں۔ شہری بارش میں دفتر اور گھر سے نہ نکلے۔ گزشتہ بارش میں جن نالوں کی وجہ سے فلڈنگ ہوئی تھی اس سے نمٹنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ سندھ میں گڈو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر حالات قابو میں ہیں۔ زیادہ خطرناک صورتحال پنجناد اور تریمو پر ہے۔ حکومت سندھ پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ سب سے زیادہ ریسکیو سرگرمیاں ضلع سکھر میں کی گئیں۔ مجموعی طور پر 1,33,000 افراد اور 3,80,000 سے زیادہ مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا وزیر آباد میں سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاست کو ایک جانب رکھ کر موجودہ صورتحال میں دیگر صوبوں کو پنجاب کی مدد کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سیاسی استحکام کے لیے تناؤ کم کرنا ہوگا۔ بنوں میں ہونے والے خودکش حملوں میں بھی افغان شہری ملوث نکلے۔ افغان میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے بنوں میں حملہ کرنے والے 5 میں سے 3 دہشت گرد افغانستان کے شہری تھے۔ افغان انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ ہفتے 5 خودکش حملہ آوروں نے پاکستان کی فورسز پر بنوں میں حملہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے
پاکستان مخالف فتنہ ہندوستان کی کارروائیوں میں 70 سے 80% افغان ہوتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ عطا چودھری کہتے ہیں دہشت گرد حملوں سے متعلق افغانستان کو شواہد دیے گئے ہیں، بہت سے افغان شہری بھی براہ راست حملوں میں ملوث ہیں۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی پاکستان آمد۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سید علی اسد گیلانی اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قازق وزیر خارجہ کے دورے کے دوران اعلیٰ سطح ملاقاتیں، اہم مذاکرات متوقع ہیں۔ دورہ نومبر میں قازقستان کے صدر کے مجوزہ دورہ پاکستان کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ایرانیوں کا علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کہنا اچھا لگتا ہے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی ایرانی سفیر سے گفتگو، کہا سابقہ دور میں ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں تھے، اب اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ملاقات میں شریک مریم نواز نے کہا ایرانی صدر کے دورے نے باہمی شراکت داری کو مزید فروغ دیا۔ مطالعے کے دوران خصوصی طور پر فارسی کا مضمون پڑھا۔ ایرانی سفیر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ایران کے عوام عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایرانی حکومت اور عوام جنگ میں حمایت پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ 9 نومبر کو ایران میں اقبال ڈے منایا جائے گا۔ ایران کے میوزیکل بینڈ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر خالد حسین کی ملاقات۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی طلباء کے لیے 500 نئی اسکالرشپس کا اعلان۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کی باہمی قربت بڑھانے کا یہ بہترین وقت ہے۔ متحدہ عرب امارات کی بحری افواج کے کمانڈر کو اعزاز دینے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے یو اے ای بحری افواج کے کمانڈر میجر جنرل حمید عبداللہ کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے کمانڈر کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات ہوئی۔ یو اے ای کے امیر البحر نے پاکستان کے مسلح افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ یو اے ای کے کمانڈر کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد۔ سربراہ پاک بحریہ نوید اشرف سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور خطے کی سیکیورٹی پر گفتگو کی۔ نیول چیف نے امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ میجر جنرل حمید عبداللہ کی ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام، جب 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس کوارکا پر حملہ کیا اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس آگ کا ڈھیر بن گیا۔ پاک بحریہ کی شدید بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار زمیں بوس ہو گیا۔ آپریشن سومنات میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا، جن میں PNS بابر، خیبر، بدر، جہانگیر، عالمگیر، شاہجہاں اور ٹیپو سلطان شامل تھے۔ پاک بحریہ نے مارکہ حق کے حوالے سے ڈاکیومنٹری جاری کر دی۔ صدر اور وزیر اعظم کا پاک بحریہ کے افسران و جوانوں کی بہادری اور خدمات کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے جرت اور ہمت کی نئی تاریخ رقم کی۔ آپریشن سومنات دشمن کے لیے خوف اور پاک بحریہ کے لیے فخر کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے۔ حالیہ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بڑی کامیابی سے اپنی تیاری اور عزم کا عملی ثبوت کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بحری محاذ پر جرت و قربانی کا نیا باب رقم کرنے والے جانباز قوم کے ہیرو ہیں۔ PECHS کراچی میں بدترین تشدد کی شکار گھریلو ملازمہ سول اسپتال کے بنس وارڈ میں زیر علاج ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمان میاں بیوی کی 30 ہزار روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ پولیس نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بچے کی کمر، ہاتھ اور ٹانگوں کو استری سے جلایا گیا تھا۔
عوامی مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کھلی کچہری، لوگوں کی بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا، ہمیں عام آدمی کے مسائل کا احساس ہے، حل کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی اور بیڈ گورننس بڑے چیلنجز ہیں، سیاسی سٹیک ہولڈرز کو صورتحال کی نزاکت کا احساس کرنا ہوگا۔ بلوچستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احساس ای پینشن سسٹم کے اجرا کی منظوری دے دی، 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، آن لائن نظام سے پینشنرز کو پینشن کے لیے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ صوبے کو حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل پختونخوا بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب تک 36 مختلف عوامی خدمات کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ ملک میں سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ فی تولہ سونا 6,100 روپے مہنگا ہو کر 3,84,000 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 5,230 روپے اضافہ 3,29,219 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا $61 اضافے سے بلند ترین سطح $3,613 فی اونس کا ہو گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 65 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ امدادی مراکز میں 14 افراد صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے، 2 بچوں سمیت 6 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ شمالی غزہ میں حماس کے حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، ٹینک کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے رامات میں بس اسٹیشن پر حملے میں 6 اسرائیلی ہلاک۔ غزہ پر بزدلانہ پالیسی نامنظور، سوئٹزرلینڈ میں ڈاکٹروں نے پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتال کر دی۔ خون آلود کوٹ پہنے سینئر ڈاکٹروں کا کہنا ہے، سوئٹزرلینڈ نے روس کے خلاف تو پابندیاں لگائیں مگر غزہ پر اسرائیلی حملوں کے معاملے پر خاموش ہے۔ یہ دوغلے پن کی بدترین مثال ہے۔ تقریباً 50 ڈاکٹر باری باری بھوک ہڑتال میں شامل ہوں گے، ہر ایک 24 گھنٹے تک بھوکا رہے گا۔ یہ احتجاج پارلیمنٹ کے سیشن کے دوران جاری رہے گا۔ نیپال میں کرپشن اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف پرتشدد مظاہرے اور ہنگامے، 19 افراد جان سے گئے۔ دارالحکومت کھٹمنڈو کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا، عمارت میں گھسنے کی کوشش، مرکزی دروازے کو آگ لگا دی، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، پولیس سے جھڑپیں، کئی گاڑیاں جلا ڈالیں۔ سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس کے شیل برسائے، واٹر کینن اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئیں۔ نیپالی حکومت نے نفرت انگیز مواد، جعلی خبریں اور جرائم پھیلانے پر فیس بک سمیت کئی پلیٹ فارمز کو بند کیا ہے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی نئی کرن، روس نے انٹرمکس نامی ویکسین تیار کر لی۔ دوا نے ابتدائی کلینکل ٹرائلز میں 100% کامیابی دکھائی ہے۔ یہ خاص طور پر بڑی آنت کے کینسر پر آزمائی گئی۔ ماہرین کے مطابق نتائج ناقابل یقین حد تک مؤثر اور محفوظ ہیں، لیکن ماہرین ابھی محتاط ہیں اور مزید کلینکل جانچ کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کو ہرا کر ٹرائی سیریز اپنے نام کر لی۔ افغانستان کی ٹیم 142 رنز کے تعاقب میں 66 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ محمد نواز کی شاندار باؤلنگ، ہیٹ ٹرک سمیت 5 شکار کیے میچ کے ہیرو قرار پائے۔ پاکستانی کھلاڑی نے ٹرافی کے ساتھ بھرپور جشن بھی بنایا۔ چیئرمین پی سی بی کی سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے جیت سے لاپتہ کے نام کر دی۔ سلمان آغا اور شاہین آفریدی کا سیریز کی میچ فیس فلڈ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان۔ ٹرائی سیریز اسپورٹس پر دکھائی گئی۔